دوڑ کے مقابلوں میں فنش لائن سے چند فٹ کے فاصلے پر کینیا کا ایتھلیٹ عبدالمطیع سب سے آگے تھا۔ اس نے سمجھا کہ وہ دوڑ جیت چکا ہے، مگر اس کے بالکل پیچھے اسپین کا رنر ایون فرنانڈز دوڑ رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مطیع غلط فہمی کی بنیاد پر رک رہا ہے تو اس نے اسے آواز دے کر کہا کہ دوڑو، ابھی فنش لائن ختم نہیں ہوئی۔ عبدالمطیع اس کی لینگویج نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اسے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ فرنانڈز نے کیا کہا ہے۔ یہ بہترین موقع تھا کہ فرنانڈز اس سے آگے نکل کے دوڑ جیت لیتا۔ میرے بھائیوں، مگر اس نے عجیب فیصلہ کیا، اس نے عبدالمطیع کو دھکا دے کر فنش لائن سے پار کروا دیا۔ تماشائی اس اسپورٹس مین اسپرٹ پر دنگ رہ گئے۔ فرنانڈز ہار کے بھی ہیرو بن چکا تھا۔ ایک صحافی نے بعد میں فرنانڈز سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کیا؟ فرنانڈز نے جواب دیا، میرا خواب ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں کوئی دوسرے کو اس لیے دھکا دے تاکہ وہ جیت سکے۔ صحافی نے پھر پوچھا، مگر تم نے کینیا کے ایتھلیٹ کو کیوں جیتنے دیا؟ فرنانڈز نے جواب دیا، میں نے اسے جیتنے نہیں دیا، وہ تو پہلے ہی جیت رہا تھا، یہ دوڑ اسی کی تھی۔ صحافی نے اصرار کیا، مگر تم یہ دوڑ جیت سکتے تھے۔ فرنانڈز نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اس جیت کا کیا میرٹ ہوتا، اس میڈل کی کیا عزت ہوتی، میری ماں میرے بارے میں کیا سوچتی، اقدار نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو کیا سکھانا چاہیے؟ بلا شبہ یہ کہ جیتنے کے لیے کوئی بھی ناجائز طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ وہ آپ کی نظر میں جیت ہو سکتی ہے، دنیا کی نظر میں آپ کو بددیانت کے علاوہ کوئی خطاب نہیں ملے گا۔ ہر مرتبہ مقابلہ جیتنا ہی اصل جیت نہیں ہوتی، کبھی ہار کر بھی جیتا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کاش کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ ایسے کہے جائیں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور اگر نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کے ساتھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔